نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ 3 آیات اس عملی رہنمائی اور ہدایت کے اعتبار سے جو وہ اہل ایمان کے سامنے رکھتا ہے، قرآن حکیم کے جامع ترین مقامات میں سے ہیں۔ امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کے کیا فرائض ہیں اور اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو بڑی جامعیت کے ساتھ پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری آیت کا موضوع یہ ہے کہ ان افراد کو باہم جوڑنے والی چیز، انہیں ایک امت بنانے والی شے، انہیں حزب اللہ بنانے والی چیز، ان کے مابین ذہنی و فکری ہم آہنگی اور عملی اتحاد پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے۔ اور تیسری آیت میں یہ نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ اس امت یا حزب اللہ یا اس جماعت کا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے اس کو محنت اور جدوجہد کرنی ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان 3 آیات کے مابین بڑا منطقی ربط ہے، اس لیے کہ بڑی سے بڑی اجتماعیت بھی افراد ہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد کا رخ درست نہ ہو تو اجتماعیت کا رخ کیسے درست ہو جائے گا؟ اگر افراد وہ لاہے عمل اختیار نہ کریں جو ان کو دیا گیا ہے تو اجتماعی زندگی کے لیے جو صحیح لاہے عمل ہے اسے کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے ہر فرد اپنے طور پر سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھ سے کیا تقاضا ہے، مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ چنانچہ اہل ایمان سے پہلا تقاضا کیا گیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ بچ کر چلنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اگر واقعتاً ایمان دل میں ہے تو ہر لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے انسان سوچے گا کہ میرے اس لفظ سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے کہنے کا مجھے حق حاصل ہے یا نہیں۔ ہر حرکت جو ہمارے اعضاء و جوارے سے ہو، وہ ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، یہاں تک کہ آنکھ کی حرکت کی بھی جواب دہی کرنی ہوگی۔ قرآن مجید خبر دیتا ہے کہ انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک ہوشیار نگران تیار رہتا ہے، اور وہ الفاظ ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا کہ اتنا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ کے تقوی کا حق ہے۔ معمولی تقوی مطلوب نہیں ہے بلکہ پوری حدود و قیود کے ساتھ مطلوب ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی کہ ہم میں سے کون ہوگا جو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کر سکے جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دلجوئی کے لیے سورہ تغابن میں یہ وضاحت فرما دی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان میں ہے۔ اب صحابہ کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق تو تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ قرآن مجید کی دیگر آیات اور احادیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ پس اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ مل جل کر چمٹ جاؤ اور تفرقے میں مت پڑو۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اس طور پر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر لیں
تو اس سے ان کے اندر ذہنی و جذباتی ہم آہنگی اور مقصد اور نصب العین کی یکجہتی پیدا ہوگی، جس سے تشتت و انتشار کی کیفیت کافور ہو جائے گی اور مسلمان اثر نو بنیان مرصوص بن جائیں گے۔ اب تیسری آیت میں تیسرا نقطہ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک امت وجود میں آنی چاہیے، یعنی تم میں سے ایک اجتماعیت وجود میں آنی چاہیے جو آگے چل کر تین کام کرے۔ ایک یہ کہ وہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وہ خیر اور بھلائی قرآن کی روح سے قرآن کی دعوت ہے، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یہ سورہ یونس میں فرمایا کہ یہ جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں یہ قرآن مجید ان سب سے بہتر ہے، یعنی دعوت الی الخیر سے مراد قرآن مجید کی طرف دعوت ہے۔ دوسرا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی اور بھلائی کی تلقین کریں، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ ینہون عن المنکر، یعنی بدی سے روکنا، منکرات سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، یعنی جو اجتماعیت تقوی کی بنیاد پر وجود میں آ گئی وہ پھر یہ تین کام کرے گی، قرآن کی طرف بلائے گی، بھلائی اور نیکی کے کاموں کی تلقین کرے گی، اور برے اور گناہوں کے کاموں سے روکے گی۔ یہ وہ سے نکاتی لائے عمل ہے جو قرآن مجید اس آیت کے ضمن میں اس امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔